الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج کا درس جو ہے اس کا عنوان ہے جماعت الفیران. جماعت الفیران، فارن فیران جمع ہے اور حمزہ کو تخفیف کی وجہ سے یا سے بدل دیا گیا ہے، کسرہ کے بعد واقع ہے تو فیران ہو گیا ہے کیونکہ اس کا مفرد ہے فارن، تو یہاں بھی حمزہ ہونا چاہیے تھا لیکن تخفیفاً اس کو بدل دیا گیا ہے یا سے. جماعت الفیران اور فارن کے معنی چوہا. جی، تو چوہوں کی جماعت. اور چوہوں کی جماعت کیا ہے؟ اس کے اندر بھی ایک کہانی ہے جس کہانی سے کوئی نہ کوئی ہمیں سبق ملتا ہے، اور تمام جس کے اندر جو دروس ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک کہانی ہوتی ہے. کافی اچھے انداز میں، اچھے اسلوب میں مصنف اس کو بیان کرتے ہیں، جہاں ایک طرف ہمیں اس سے اچھی طرح سے بات کو تعبیر کرنے کا، اپنی بات کو دوسرے کے سامنے رکھنے کا ایک ادبی طریقہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ہی اس عبارت سے ہمیں کچھ نہ کچھ نصیحت یا کچھ نہ کچھ سبق ضرور ملتا ہے. اس درس کے اندر کہانی ہے ایک آدمی کی، جو آدمی ایک چاندنی رات کے اندر اپنے کھیت میں گھوم رہا تھا، چل رہا تھا، اور جو خوبصورت منظر جو تھا، مطلب کہ چاندنی رات، چاند کی روشنی آ رہی ہے اور کھیت کی جو ہریالی ہے اس پر پڑ رہی ہے، اس سے وہ اپنے آپ کو لطف اندوز کر رہا تھا. اسی اثنا اس کی نظر پڑی ایک چوہوں کی جماعت پر، جو سب کیا ہے راستے میں ایک ہی سمت میں جا رہے تھے. تو اس کو تعجب ہوا یہ دیکھ کر کے، تو اس نے کیا کیا، کھڑا ہو کر کے پھر اس کو غور سے دیکھنے لگا. تو اس کو دکھا بیچ میں، چوہوں کے بیچ میں اس کو بہت ایک عجیب سی چیز دکھائی دی. چوہوں کے بیچ میں اس نے ایک بڑی سی اندھی چوہیا کو دیکھا، جو اندھی چوہیا لکڑی کے ایک کنارے کو پکڑے ہوئی تھی اور اپنے دانت سے پکڑی ہوئی تھی، اور ایک دوسری چوہیا لکڑی کے دوسرے سرے کو پکڑ کر کے آگے آگے چل رہی تھی. اور جو چوہیا چل رہی تھی لکڑی کو آگے آگے پکڑ کے، اس کی دونوں آنکھیں بالکل چمک رہی تھیں. اور یہ کیا کر رہی تھی؟ جس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، دوسری چوہیا جو آگے آگے چل رہی تھی، اس اندھی چوہیا کی رہنمائی کر رہی تھی، اس کو لے کر کے جا رہی تھی. تو یہ دیکھ کر کے اس آدمی کو کافی زیادہ تعجب ہوا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ نہ بولنے والے جاندار کے اندر یا جانور کے اندر اس طرح کی چیزیں اس کے دل میں ڈال دی ہیں کہ یہ سب کرنا چاہیے ایسی مصیبتوں پر، ایسی پریشانیوں پر. اور اس کو سکھایا ہے ان جانوروں کو کہ ایک طاقتور کو ایک دوسرے کمزور کی کیا ہے مدد کرنی چاہیے تھی. تو اب کیا انسان کے لیے کیا رہ جاتا ہے؟ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل نوازا ہے، جس کو عقل عطا کی ہے، ان جانوروں کے پاس عقل بھی نہیں ہے اتنی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سے نوازا ہے، انسان کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، اس کو تمام مخلوقات میں بہترین مخلوق بنایا ہے. تو اس کے لیے کیا بنتا ہے جب ان کا حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک کم طاقتور کمزور کی مدد کرتا ہے، تو انسان کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی ہے کہ وہ انسانوں میں سے ایک طاقتور انسان کمزور انسان کی مدد کرے. تو انسانوں کے اوپر تو اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. اور ایک چیز ہے کہ انسان کو دھیان میں بات رکھنی چاہیے کہ ایک انسان، طاقتور انسان جب کسی کمزور کی مدد کرتا ہے تو آگے چل کر کے جب یہ کمزور ہوگا، جب اس کے اوپر پریشانی آئے گی یا جب کسی اور مصیبتوں سے دوچار ہوگا، تو دوسرا طاقتور ضرور اس کی مدد کرے گا. کیونکہ آتا ہے کہ واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ دوسرے کی مدد کرتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اس کی کہانی سے اس پتہ یہ چلا کہ اس میں جب اللہ تعالیٰ نے ایک چونٹی کو یا کہ چوہیے کو یہ بات بتا رکھی ہے کہ طاقتور کو ایک کمزور کی مدد کرنی چاہیے مصیبت کے وقت، تو انسان تو بدرجہ وجہ اس کے اوپر ضروری ہے کہ طاقتور کمزور کی مدد کرے. اور ایسا جو بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرے گا. آج وہ کسی کمزور کی مدد کرے گا تو کل اللہ تعالیٰ ضرور اس کے پاس کسی انسان کو بھیجے گا یا کسی طاقتور کو بھیجے گا جو اس کی مدد کرے گا اس کی پریشانی میں. اس کو پڑھتے ہیں اس درس کو. یہاں پر پہلے آتے ہیں اس کے الفاظ معنی جو چند یہاں پر لکھے ہوئے ہیں. یہاں پر لکھا ہے یقود. یقود فعل مضارع ہے یہ،
واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے یقود، اور اس کا فعل ماضی آئے گا قادہ، قادہ یقود، اور اسی سے قائدن آتا ہے، قائد جو کہ رہنما ہوتا ہے، جو کہ رہبر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے یا قیادت کرنے والا ہوتا ہے، قائد۔ اور قادہ یقود مانے رہنما، بہت سارے معنی میں بنا۔ قادہ یقود مانے کیا ہوتا ہے؟ کسی کی رہنمائی کرنا، آگے آگے چلنا۔ قادہ یقود مانے ہوتا ہے جب گاڑی وغیرہ کے ساتھ اس کا استعمال کریں گے تو ڈرائیونگ کرنا، ڈرائیو کرنا کسی گاڑی کو، یقود جیسے یقود السیارہ، اور ڈرائیور جو ہو جائے گا وہ قائد ہو جائے گا تو کہیں گے قائد السیارہ۔ تو ہم الگ الگ معنی کیا ہے اسی سے بنا سکتے ہیں۔ یقود جو کہ فعل مضارع ہے، باب نصر ینصرو سے ہے، تو یہ ینصرو کے وزن پر ہے، ینصرو نصرہ سے ہے، یہ فعل مضارع ہے تو ینصرو کے وزن پر ہونا چاہیے، لیکن ینصرو کے وزن پر یہ دکھتا نہیں ہے۔ یقودو یہ ینصرو کے وزن پر نہیں ہے، تو ہم کہیں گے یہ اپنے اصل سے یہ کلمہ ہٹا ہوا ہے، یعنی کہ اس کے اندر تعلیل ہوئی ہے۔ تو تعلیل ہوئی ہے تو اس کا پتہ سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کی اصل کیا ہے؟ تو کہیں گے اس کی اصل ہے یقودو، یقودو، یقودو اصل میں ہے یہ، ینصرو اب اس کا وزن بیٹھ رہا ہے تو یقودو تھا۔ یہاں پر اس میں کیا یہ گیا ہے کہ واو یہاں پر متحرک آیا ہوا ہے، صرفی قاعدہ ہے اس اعتبار سے، جو کہ صرف کے قاعدے پیچھے تعلیلات کی بحث میں آ چکے ہیں۔ تو یقودو اصل میں ہے، واو متحرک ہے، اس سے ماقبل والا حرف ساکن ہے، تو اس واو کے ضمہ کو یعنی کہ واو کی حرکت کو ماقبل والے ساکن کو دے دیا گیا ہے، تو اس طرح سے ہو گیا یقودو۔ اور اس کے بعد ہے الضریر، الضریر، ضریر کہتے ہیں نابینا کو، جس کو دکھائی نہ دے تو الضریر وہ ہوتا ہے، اور ضریرن کی جمع یا الضریرو کی جمع ہو جائے گا الضریرونا، یا ضریرن کی جمع ضریرونا، تو ضریر مانے نابینا جمع ضریرونا۔ الاعجم، الاعجم اس کا دوسرا ایک اور لفظ آتا ہے جس میں ہے الاخرس، الاعجم، الاخرس، اور ایک سے معنی ہوتا ہے گونگا جو بول نہ سکتا ہو، الاعجم، اس کی جمع ہے کہ عجمن، عجمن جمع ہے، الاعجم واحد ہے جس کا معنی گونگا۔ اس کے بعد ہے یعاون، آونا یعاون معاونتن، تو عون سے ہے، عون کے معنی ہوتا ہے مدد، عون مدد، تو یعاون کے معنی ہوتا ہے مدد کرنا، کسی کی مدد کرنا، یہ ہوتا ہے یعاون کا معنی۔ المعونہ، معونتن اسی عون سے یہ بھی ہے، تو المعونہ کے معنی مدد۔ اس کے بعد ہے امسا یمسی، امسا یمسی معنی ہوتا ہے، اس کا اصلی معنی ہو جائے گا شام میں داخل ہونا، تو لیکن یہاں پر معنی اس کا ہے سارا کے معنی میں، مطلق یعنی کہ ہو جانا، مطلق یعنی کہ یمسی اے یسیر، یمسی۔ اس کے بعد ہے کان رجل ماشیا فی حقل فی لیلۃ مقمرہ، رجل ماشیا فی حقل، حقل معنی کھیت یا میدان، جمع حقول، فی لیلۃ مقمرۃ، مقمرۃ کہتے ہیں اقمرت اللیلۃ جب رات چاند والی ہو جائے، لیلۃ مقمرہ اس کا معنی ہو جائے گا چاندنی رات، یعنی کہ جس رات میں چاند نکلا ہوا ہو۔ اس کے بعد کریں گے، اس کے بعد آگے ہوا ہے یمتع، متع یمتع، اس کا معنی ہوتا ہے لطف اندوز کرنا، تمتع کے معنی ہوتا ہے لطف اندوز ہونا، وہ لازم ہے، یہاں پر یہ باب تفعیل سے ہے تو معنی ہو جائے گا لطف اندوز کرنا، یمتع نفسہ اپنے آپ کو لطف اندوز کر رہا تھا، بجمال الطبیعہ، طبیعہ کے معنی نیچر، جو نیچر جو ہمیں دکھتا ہے، گھاس پیڑ پودے یہ سب کیا ہے؟ طبیعہ ہے، نیچر ہے، تو بجمال الطبیعہ طبیعت کی خوبصورتی، فطرت کی خوبصورتی، نیچر کی خوبصورتی، فی ذلک الوقت الہادی، ہادی کے معنی پرسکون، اس پہ فاعل ہے، ہدا کا فعل آتا ہے، الذی امتجز فیہ بیاض ضوء القمر بخضرۃ الزرع، امتجز کے معنی ہوتا ہے، یہ باب افتعال سے ہے، امتجز یمتجز، اس کا معنی ہوتا ہے مل جانا، باب افتعال سے ہے، فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فیہ بیاض ضوء القمر، قمر یعنی کہ چاند کی روشنی کی سفیدی، بخضرۃ الزرع، خضرۃ کے معنی ہریالی، خضرہ الزرع کے معنی کھیتی، فرأ جماعۃ من الفیران سائرۃ، سائرۃ یہاں پر اس میں فاعل ہے، اس کا فعل آتا ہے سارا یسیرو، سارا یسیرو سائرن، تو یہاں پر سائرن حمزہ دکھ رہا ہے، در حقیقت یہ یا ہے اور وہی یا حمزہ سے بدلی ہوئی ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے سائرۃ، سائرن مذکر کے لیے آئے گا، سائرۃ مؤنث کے لیے آئے گا، فی طریق واحدۃ فتعجب من هذا المنظر،
منظر کے معنی نظارہ، جمع مناظر. النادر المثال، نادر کے معنی جو چیز کیا ہے بہت کم، جس کی مثال النادر المثال کہیں گے جس کی مثال بہت ہی کم ہو، یعنی کہ جس جیسا بہت ہی کم پایا جاتا ہو. النادر المثال، تو نادر معنی ہوتا ہے کہ جو بہت ہی کم پایا جاتا ہو. النادر تو کہیں گے النادر المثال یعنی کہ المنظر النادر المثال یعنی کہ جس کی مثال، یا النادر مثالہ جس کی مثال بہت ہی کم ہے. ووقف ينظر إليها من بعد فشاهد في وسط الجمع، وسط کے معنی درمیان، جمع اوساط، الجمع کے معنی ہو جاتا ہے گروہ یا گروہ، اس معنی میں ہو جائے گا جمع جس کی جمع جموع آ جائے گی. فأرة كبيرة عمياء، عمياء کے معنی اندھی، مذکر آتا ہے اعمى، جیسے کہیں گے رجل اعمى، امرأة عمياء. تو مؤنث کا اگر آئے تو مؤنث کے لیے عمياء آئے گا اور مذکر کے لیے اعمى آئے گا، جس کا معنی ہے اندھا. اندھا اعمى کا معنی ہو جائے گا، عمياء کے معنی اندھی ہو جائے گا. قابضة على طرف عود يابس بأسنانها، قابضة قبض يقبض، اس کا معنی ہے پکڑنا. قابض پکڑنے والا، قابضۃ پکڑنے والی. تو یہ مؤنث ہے، اس میں فاعل ہے، یہ بھی مؤنث ہے. قابضۃ علی طرف عود، طرف کے معنی ہوتا ہے کنارہ. جمع آتی ہے اس کی اطراف، ایسے ہی ایک کلمہ اور آتا ہے طرف، را کے سکون کے ساتھ طرف، جو کہ دونوں میں اشتباہ نہیں ہونا چاہیے. طرف کے معنی بدل جاتا ہے. طرف کہتے ہیں نگاہ کو، اس کی بھی جمع اطراف آتی ہے. تو طرف اور طرف یہ دو کلمات عربی میں استعمال ہوتے ہیں. طرف کے معنی کنارہ، طرف کے معنی نگاہ، اور دونوں کی جمع اطراف آتی ہے. علی طرف عود، عود کے معنی لکڑی، جمع اعباد، یابس کے معنی خشک سوکھی ہوئی. بأسنانها، سنن کی جمع اسنان، اس کے معنی ہوتا ہے دانت. وبجانبها فأرة أخرى صغيرة لها عينان براقتان، براقة براق براقة براقتان براقان. براق کے معنی ہوتا ہے چمکدار، جو چیز چمک رہی ہو. براق، براق مذکر ہے، یہ براقتن مؤنث ہے، یعنی کہ جو چمکنے والی، جو اگر کوئی چیز مؤنث ہے تو براقتن کہا جائے گا. براقتن کی تثنیہ ہے براقتان، اور یہ تثنیہ ہے مؤنث کی تثنیہ ہے براقتان، کیونکہ یہ عینان کی صفت ہے یہ براقتان، اور عینان یہ مؤنث ہے، مؤنث معنوی ہے. عینان، عین مؤنث ہے، عینان کی عین جو ہے مؤنث ہے، یہ کلمہ مؤنث معنوی ہے. عین کی تثنیہ ہے عینان، تو اس کی صفت بھی براقتن، اور براقتن سے براقتان لایا جائے گا. وقد امسكت العود من طرفه الثاني، امسك يمسك امساكا، اس کا معنی ہوتا ہے پکڑنا، کسی چیز کو پکڑنا، کسی چیز کو روک کے رکھنا. تو وقد امسكت العود من طرفه الثاني لتقود تلك الفأرة العجوز الضريرة. العجوز کے معنی بوڑھی، یہاں پر بوڑھی معنی العجوز، اور اس کے بعد کی جمع آئے گی عجوز و عجائز. الضریرہ، ضریر، الضریر سے جو ہے ضریرہ ہے، ضریر مذکر کے لیے، الضریرہ مؤنث کے لیے، یعنی کہ نابینا جس کو دکھائی نہ دے. الی حیث یتوجہ الجمع، اس جگہ کے توجہ ہے، توجہ کے معنی متوجہ ہونا، کسی طرف متوجہ ہونا، یہ معنی ہے. الجمع کے معنی گروہ، جمع جموع پہلے آ چکا ہے. اتنا پہلے پڑھتے ہیں، پھر ٹائم اگر رہا تو پھر اور بھی چیزیں پڑھیں گے. کہہ رہے ہیں صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کان رجل ماشیا فی حقل، کان رجل ایک آدمی جا رہا تھا یا چل رہا تھا، فی حقل ایک کھیت میں، فی لیلۃ مقمرۃ ایک چاندنی رات کے اندر. یمتع نفسہ، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ کو لطف اندوز کر رہا تھا، بجمال الطبیعت، فطرت کی خوبصورتی سے یا نیچر کی خوبصورتی سے، فی ذلک الوقت الہادی، اس پرسکون یا سکون بھرے وقت میں، اس پرسکون وقت میں یا پرسکون بھرے وقت میں، یا پرسکون وقت میں، یعنی کب؟ رات کے ٹائم میں. رات کا ٹائم پرسکون ہوتا ہے، ساری چیزیں ٹھہر جاتی ہیں اس وقت، ہر تمام لوگ کیا ہے اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں، آدمی اپنے گھروں میں، پرندے اپنے گھونسلوں میں، اور
ساری چیزیں اپنے اپنے گھروں میں واپس جاتی ہیں، ہر طرف سناٹا سکون سا ہوتا ہے، تو یہی ہے مراد فی ذلک الوقت الہادی۔ تو اس سکون بھرے وقت میں جس کے اندر چاند کے روشنی کی سفیدی کھیتی کی ہریالی سے مل گئی تھی، یعنی کہ چاند سے جو روشنی آ رہی تھی وہ سفید سفید روشنی جو آ رہی تھی، کھیتی کی جو ہریالی ہے، دونوں کا جو مکسچر ہو رہا تھا، دونوں کا جو امتزاج تھا، دونوں کا جو ایک خوبصورت ملاوٹ تھی، اس سے کیا ہے وہ اپنے آپ کو لطف اندوز کر رہا تھا۔ تو کہنا ہے کہ کانا رجل ماشیا فی، ایک آدمی چل رہا تھا ایک کھیت کے اندر ایک چاندنی رات میں، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ کو لطف اندوز کر رہا تھا طبیعت یا فطرت یا نیچر کی خوبصورتی سے، اس پرسکون وقت میں، جس پرسکون وقت کے اندر چاند کی روشنی کی سفیدی کھیتی کی ہریالی سے مل گئی تھی۔ تو پھر اس کو کیا ہوا؟ فرأى جماعة من الفیران، تو اس آدمی نے دیکھا چوہوں کی ایک جماعت کو، فرأى پھر اس نے دیکھا جماعة من الفیران، چوہوں کی ایک جماعت کو، جو چوہوں کی جماعت ایک ہی سمت میں چل رہی تھی، ایک ہی راستے میں چل رہی تھی، سائرتن فی طریق واحدۃ، جو ایک ہی راستے میں یا ایک ہی سمت میں کیا ہے چل رہی تھی۔ طریق کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے، مؤنث معنوی ہے، اسی لیے اس کی صفت واحدۃ آیا ہوا ہے۔ تو یہاں اگر کہیں استعمال کرنا ہو طریق کو تو ہم اس کو مؤنث استعمال کریں گے، فی طریق واحدۃ۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ فتعجب من هذا المنظر، تو وہ آدمی تعجب میں پڑ گیا، من هذا المنظر، اس نظارے کو دیکھ کر کے، جس نظارے کی مثال بہت کم پائی جاتی ہے، یا نادر المثال یعنی کہ قلیل المثال، اس منظر سے وہ تعجب میں پڑ گیا۔ فتعجب من، تو تعجب کا اصل من آئے گا، فتعجب من هذا المنظر، اس نظارے سے اس کو تعجب ہوا، جس نظارے کی مثال بہت ہی کم پائی جاتی ہے، النادر المثال، ووقف ينظر إليها من بعد، اور وہ آدمی کھڑا ہو گیا، ٹھہر گیا، رک گیا، اس حال میں کہ وہ دیکھ رہا تھا اس کی طرف، کس کی طرف دیکھ رہا تھا؟ اسی چوہوں کی جماعت کی طرف، ينظر إليها أي ينظر إلى جماعة من الفيران من بعد، دور سے، تو وہ دور ہی کھڑا ہو گیا اور ان چوہے کی اس جماعت کو دیکھنے لگا۔ فشاہد فی وسط الجمع، تو اس نے دیکھا اس گروہ کے یعنی کہ چوہوں کی اس جماعت کے درمیان میں کیا دیکھا؟ فأرۃ کبیرۃ عمیاء، ایک بڑی اندھی چوہیا کو، جو بڑی اندھی چوہیا پکڑے ہوئی تھی ایک سوکھی لکڑی کے کنارے کو اپنی دانتوں سے۔ تو فأرتن، کب یہ سب کیا ہے؟ فأرتن موصوف ہے یہاں پر، کبیرتن اس کی صفت اول ہے، عمیاء دوسری صفت ہے، اس لیے عمیاء منصوب ہے، کبیرتن بھی منصوب ہے اسی وجہ سے عمیاء بھی منصوب ہے، قابضتن یہ تیسری صفت ہے فارتن کی، اس لیے یہ بھی منصوب ہے، اور فارتن منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے شاہدہ فعل کا۔ تو قابضتن علی طرف عود یابس باسنانها، عود یابس یہ موصوف صفت دونوں ہیں۔ تو اس نے دیکھا اس گروہ کے درمیان میں ایک ایسی چوہیا کو جو بڑی سی تھی، جو نابینا تھی، جو اندھی تھی، جو دیکھ نہیں سکتی تھی، اور جس نے سوکھی لکڑی کے کنارے کو پکڑ رکھا تھا باسنانها اپنے دانتوں سے، وہ بجانبها فأرۃ اخرى صغیرہ، اور اس کے پاس ہی میں ایک دوسری چوہیا تھی جو چھوٹی سی تھی، لها عینان برقتان، اور اس کے پاس دو چمکدار آنکھیں تھیں، وقد امسکت العود من طرفه الثانی، اور اس دوسری چوہیا نے لکڑی کو اس کے دوسرے کنارے سے پکڑ رکھا تھا۔ کیوں پکڑ رکھا تھا؟ لتقود تلك الفأرة العجوز الضریرة، تاکہ وہ چوہیا رہنمائی کر سکے اس نابینا بوڑھی چوہیا کی، لتقود تاکہ وہ رہنمائی کرے اس نابینا بوڑھی چوہیا کی، الى حیث یتوجہ الجمع، اس جگہ کی طرف یا اس مکان کی طرف جس کی طرف سارے لوگ یا پورا گروہ جا رہا ہے۔ تو یہاں تک یہ بات ہو گئی، اور یہ کہانی ہے آگے بھی چلے گی یہ۔ تو یہاں بھی اگر ہم دیکھیں تو فرأ جماعة من الفیران سائرة فی طریق واحدہ، فرأ فعل ہے
اور اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، جماعتاً مفعول بھی ہے، ساتھ میں موصوف ہے، من الفیران ای کائنۃ من الفیران یہ صفت اول ہو جائے گا جماعہ کی، اور سائرۃ فی طریق واحد سائرۃ دوسری صفت ہو جائے گی جماعہ کی، فی طریق واحد متعلق ہو جائے گا سائرہ سے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، اور جو چیزیں ہیں اس کو اگلے درس میں پڑھیں گے۔